شیخ جویریہ ہے، میں 7ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ محترم و مکرم صدر صاحب، عزیز ساتھیوں، میرے استاذوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلاف کے آنسو۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے نہ صرف اعمال و حرکت مطلوب ہے کہ وہ سجدہ کرے، رکوع کرے، قرات کرے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ بندہ ایمان و خشیت کے دلی جذبات و کیفیات سے معمور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صرف علم و عمل والے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ جذبات و کیفیات والے بھی تھے۔ ان کا علم قلوب میں رغبت و خشیت پیدا کرتا تھا، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے تھے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے گھر ایک بار ایک عورت آئی اور زمین پر کچھ گیلا پن دیکھا۔ ان کی بیوی سے کہا، دیکھو کہیں بچہ تو پیشاب نہیں کر دیا؟ ان کی بیوی نے کہا، نہیں، بلکہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے آنسو ہیں۔ وہ روزانہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں اتنا روتے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال و اولاد کچھ کام نہ آئیں گی، صرف فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے آگے بے عیب دل لے کر جائے گا۔ برے اعمال سے دل سخت ہو جاتا ہے، آخرت پر غور کر کے رونے سے دل نرم ہوتا ہے۔ سلف طاقتور تھے، جنگوں میں بہادر ضرور تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی نسبت ان کا دل اتنا نرم تھا کہ آیت سنتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایسا مؤمن زمین پر چلنے والوں میں سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ خوشی اور غم کے دونوں حالات و جذبات اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جنت میں اہل جنت اللہ کی نعمتوں کی خوشی میں ہنسیں گے، اور جہنمی جہنمیوں کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اتنا روئیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرسل البکاء علی اہل النار، جہنمیوں پر رونا ڈال دیا جائے گا۔ روز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی سایہ سر پر چھپانے کے لیے نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا۔ پسینے کے سمندر میں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا فی ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگا دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے رونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ سب لوگ جس دن دھوپ میں ہوں گے تو وہاں خشیت سے رونے والا بندہ چھاؤں میں ہوگا۔ اہل کتاب کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمائے تو وہ سن کر رونے لگے، جیسا کہ فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُلِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل شدہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو گواہی دینے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے کلام اللہ کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اس کا اثر آنکھوں سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم مجھ پر قرآن پڑھ کر سناؤ، تو میں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے کہا بس کرو۔ جب میں اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ دل کی نرمی آنکھوں میں آنسو پیدا کرتی ہے، اگر دل نرم نہ ہو تو قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ جب دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو ان کا آنکھوں کا آسمان برسنا چھوڑ دیتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں تھے، رات کو اٹھے اور نماز تہجد پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کا دامن بھیگ گیا، پھر دوسری حالت میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی،
پھر تیسری حالت میں اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی. جہاں آپ سجدہ کیا کرتے تھے وہاں بلال رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کو بلانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اگر آدمی کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرنی چاہیے, جیسا کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تم مجھ پر قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھوٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے, اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں. مگر تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں مگر تمہارے دل اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں اور آنکھوں سے پانی آتا بھی نہیں. مسلمانوں, تم دنیا کے مصائب و مشکلات پر بہت رو چکے ہو, کیا تمہارے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں اور رونے لگ جائیں؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی خشیت اختیار کرنے اور آخرت کے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.